ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج مختصر طور پہ ہم بات کریں گے مرزا اسداللہ خان غالب کے ہم نام شعراء کے حوالے سے۔ ناظرین اکرام، غالب تو بہت ہی بڑے شاعر تھے۔ ان کے الفاظ کو دیکھا جائے، ان کی شاعری کو، ان کی زبان دانی کو، ان کے مزاج کو، ہر حوالے سے وہ کافی منفرد نظر آتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے زندگی میں اس کو وہ شہرت نہیں ملی جو شہرت اسے ملنی چاہیے تھی۔ اسی لیے اس کی زندگی کچھ خاص اچھی نہیں گزری۔ مقروض رہے اور گھر کے خرچے کے لیے پیسے پورے نہیں ہوتے تھے، شراب کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر بھی وہ زندگی گزارتا رہا اور ایک شان سے زندگی گزارتا رہا۔ ان کی شاعری سے کہیں بھی ہمیں کوئی مایوسی ٹپکتی نظر نہیں آتی، کہیں بھی وہ مایوس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ حالانکہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی معاشی حالت اتنی بری ہو اور وہ شاہانہ زندگی گزاریں۔ تو غالب کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ایک شان ہے، ایک وقار ہے، اور وہ درویشی میں جو ہے بادشاہانہ شاہانہ زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے فقیر اور طبیعت کے لحاظ سے بادشاہ۔ اسی طرح ان کی شاعری بھی ایسی ہی ہے، بڑی بے تکلفی ہے ان کی شاعری میں، اور ایک بے باکانہ انداز ہے اور ایک لاپرواہی سی ہے۔ جس طریقے سے زندگی سے زندگی کے جو سنجیدہ کام ہیں ان سے وہ لاپرواہ تھا، اسی طرح شاعری میں بھی وہ یہی مزاج رکھتے ہیں۔ اور موت کے بعد اور خاص کر جدید دور میں تو غالب آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی مشہور ہو گئے ہیں، شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ گئے، اور ان کے نام کے بہت سے دیگر شعراء بھی ہیں غالب کے نام سے، اور وہی تخلص کرتے ہیں۔ لیکن شہرت جو ہے وہ غالب کے نام آیا، اور بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو جانتے ہوں گے، ان چیزوں سے واقف ہوں گے کہ غالب کے نام سے اور بھی بہت سے شعراء ہیں، اور کچھ شعراء ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہت بہترین شاعری کی ہے۔ لیکن یہ قسمت بھی عجیب چیز ہے، اگر قسمت میں شہرت لکھی ہو، قسمت میں مقبولیت لکھی ہو، تو پھر وہ شاعری کو نہیں دیکھتی، پھر وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو چند غزلیں لکھ کر بہت مشہور ہو گئے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی لکھتے رہے، کتابیں بھر دی لیکن شہرت ان کو نصیب نہ ہو سکی۔ تو جب بھی کوئی شعر سامنے آ جاتا ہے غالب کے نام سے تو اسے مرزا اسداللہ خان غالب سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اور بھی ایسے شعراء ہیں جن کے نام کے ساتھ غالب آتا ہے۔ تو چند ناموں کے حوالے سے آج مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ وہ چیزیں جو اردو ٹیچر کے جو ناظرین ہیں، جو سبسکرائبرز ہیں، ان کے ساتھ میں شیئر کروں۔ غالب کے نام سے جو شاعر ہیں مکرم الدولہ بہادر بیگ خان غالب دہلوی، اور غالب علی خان غالب، نواب مرزا امان اللہ خان غالب، نواب سید الملک اسد اللہ خان غالب، یعنی سیم نام ہے، یہ بھی اسد اللہ خان غالب ہیں، وہ بھی اسد اللہ خان غالب ہیں، اور حکیم محمد خان غالب، انور علی خان غالب، لالا موہن لال غالب، حاجی میاں غالب اور دھکنی غالب۔ اب دیکھ لیں کہ 6 7 8 ایسے بندے ہیں جو غالب کا تخلص استعمال کرتے ہیں، جن کے نام کے ساتھ غالب موجود ہے۔ یہ وہ ہیں جن کا نام ریکارڈ پہ آ جاتا ہے، تو بہت سے اور لوگ بھی ہوں گے جو اپنے نام کے ساتھ غالب لگاتے ہوں گے، یا پیدائشی طور پر ان کا نام غالب ہوتا ہوگا۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ نام رکھنے سے یا نام بدلنے سے، نام غالب ہونے سے کوئی بندہ مشہور نہیں ہوتا۔
لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کے کلام کو پھر اصل شاعر کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. نقصان ہوتا ہے اس میں، فائدہ کوئی نہیں. نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اس 8 جو بندے ہیں جس کے نام میں نے لیے ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایک خوبصورت شعر کہے گا اور اس میں اپنا نام استعمال کرے گا، تخلص استعمال کرے گا، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ تو مرزا اسداللہ خان غالب کا شعر ہے، اور ایسے بندے گمنام ہی رہیں گے. تو جو نئے شعراء ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ بڑے جو شعراء ہیں ان کو دیکھا دیکھی کسی بڑے شاعر کا تخلص آپ استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کوئی شعر لکھیں گے جس میں اپنا تخلص استعمال کریں گے تو یہ بڑے شاعر کے کھاتے میں چلا جائے گا اور آپ کی جو محنت ہے وہ رائیگان چلی جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.